السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے ہر چیز کے اصول اور آداب ہوتے ہیں، یعنی آپ دنیاوی مرحلے میں جائیے یا کسی مرحلے میں جائیے، ہر چیز کے اصول اور آداب ہے۔ کہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی آفس میں جاتے ہیں یا کسی آپ کورٹ میں جاتے ہیں یا پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں یا کسی بھی آپ جو ہے دنیاوی لائن سے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہوتا ہے جو ہے انسٹرکشن یا رولز فالو، یا جو چیزیں ہیں، جو ان کے اصول ہیں، جو ان کے قوانین ہیں۔ تو یہ حقیر دنیا کے اتنے سارے اصول اور قوانین ہیں کہ اللہ رب العزت کی اتنی معتبر شان کتاب قرآن مجید کے بھی کچھ اصول ہے، کچھ آداب ہے اور اس کے فائدے بھی ہے۔ یہی چیزیں ان بچوں کو روزانہ الحمدللہ پڑھائی بھی جاتی ہے۔ تلاوت کلام پاک کے 3 اہم فائدے ہیں۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے بلا سمجھے پڑھنے پر بھی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، تو وہ شخص بدین یا جاہل دونوں باتیں ہیں۔ محترم حاضرین، آپ سوچئے نمبر 1 پر جو پڑھا گیا وہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا لکوڈ نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو دل کو صاف کر سکے، دل کو پاک کر سکے۔ ایک واحد ایک ذریعہ ہے، وہ قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور دل کو پاک اور صاف کر لیجئے۔ نمبر 2، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ آج یہی چیز ہو رہی ہے کہ ہم سے ہر ایک احکام چھوٹ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت بالکل کم ہو چکی ہے۔ اگر ہوتی تو ان کی محبت کے سامنے کوئی محبت معنی نہیں رکھتی ہے۔ میرا اللہ اور میرے رسول خوش ہو جائے، اس کے آگے میری کوئی خوشی نہیں۔ اس لیے یہ کلام مجید کا فائدہ یہ ہے پڑھنے کا کہ اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ کل قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ ایک نیکی ماں اپنے بیٹے کو نہیں دیں گی، باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کے اندر بھی یہ چیزیں ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو ہے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ تو یہ آج اگر آپ پڑھتے ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی اگر پڑھے الف لام میم، تو گویا یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو گویا 30 نیکیاں ہو گئی۔ یعنی جس نے قرآن مجید کا اتنا سا یہ لفظ پڑھا، اس کو اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے کھاتے میں، اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی۔ اب سوچئے جس نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا تو کتنی نیکیاں ہو گئی، جس نے اس کو یاد کر لیا، ہماتم اس کو پڑھتا ہے، کتنی نیکیاں ہے۔ تو اس لیے اس کی ہم کوشش کریں کہ ان فائدوں پہ ہمیشہ نظر رکھے کریں، تاکہ جو ہے انسان کو جس چیز کا فائدہ نظر آ رہا تو اس کو اس میں مزہ آ رہا، اس کے اندر اس کا جو ہے تو دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ اور اس کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ قرآن، ایک نے کہا کہ قرآن اوپر رکھا ہوا ہے تو یہ نیچے کب آتا ہے، یہ قرآن نیچے کب آتا ہے؟ تو فرمایا جب نیچے والا اوپر جاتا ہے تب یہ نیچے آتا ہے، یعنی جب کسی کے گھر میں انتقال ہو تب بھی وہ قرآن نکلے گا، ایسا نہ ہو۔ اور جو ہے قرآن مجید ہماتم پڑھنے کی کتاب ہے، وقت کم ہے، اس لیے 2 اہم آداب۔ نمبر 1، پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ نمبر 2، سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت، محبت اور غور سے سننا چاہیے۔ ان اصول اور آداب کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور قرآن مجید کو سماعت فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔